میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنی اسٹڈی میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تمہید یا توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا تھا۔ آمنہ وہ دم بخود رہ گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔ آمنہ آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرقان بتا رہا تھا کہ تقریباً 9 سال سے ان دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں۔ اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر سبت علی کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے؟ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبت علی نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہے۔ امامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے شوق میں تھے۔ سالار سکندر سے ان کی فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے جانے کے 4 سال بعد ہوئی تھی اور ان کے خیال اور ان کے ذہن میں یہ کبھی نہیں آیا تھا کہ اس سالار کا امامہ سے کچھ تعلق ہو سکتا تھا۔ 4 سال پہلے سنے جانے والے ایک نام کو وہ 4 سال بعد ملنے والے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کر بھی لیتے تو اگر وہ 4 سال پہلے والے سالار سے ہی ملتے، مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے انداز، اطوار اور گفتار میں کہیں اس ذہنی مریض کا عکس نہیں پایا جاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا۔ ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری امر تھا یا پھر یہ سب اس طرح سے طے کیا گیا تھا؟ اور آپ نے 9 سال پہلے اس سے شادی کی تھی۔ وہ ابھی اسی بے یقینی کا شکار تھے۔ صرف نکاح؟ اس نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر سبت علی بہت دیر خاموش رہے تھے، پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا آمنہ، میں آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائش بھی لکھی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی، پھر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر سبت علی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اب اس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آمنہ۔ میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے، انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا، اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دیں۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں اس سے آپ کو طلاق دلوا دوں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم 2 مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ وہ بے حد دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو، میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، مگر اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، اور دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے لیے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں، میں نے تو کچھ نہیں مانگا، صرف ایک صالح آدمی مانگا تھا، اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا۔ کیا اللہ نے مجھے کسی صالح آدمی کے قابل نہیں سمجھا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ امامہ، وہ صالح آدمی ہے۔ آپ کیوں اسے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالح آدمی نہیں ہے، میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔
آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، گریبان کھلا چھوڑ کر پھرتا ہے اور عورت کو دیکھ کر اپنی نظر تک نیچی رکھنا نہیں جانتا، اور آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہے۔ امامہ، میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا؟ وہ جھوٹا مکار ہے، میں اس کو جانتی ہوں۔ وہ ایسا نہیں ہے ابو، وہ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے واقعی آپ سے محبت ہو، وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو۔ مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے، مجھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ میں ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہتی۔ وہ بدل نہیں سکتا، ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ نہیں، سالار ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ ابو، میں سالار جیسی کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مذہب کا، زندگی کا، عورت کا۔ کیا ہے جسے وہ چٹکیوں میں نہیں اڑانا جانتا؟ میں جس شخص کے نزدیک میرا اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ایک حماقت ہے، جس کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، وہ جو صرف واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہو، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں گزار سکتی۔ 8.5 سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہے، آپ کو، آپ کے تمام نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی، اور آپ کے انتظار میں بھی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی۔ کیا ان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی ہوگی؟ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اب بھی اپنے بات پر مصر تھی۔ مجھے حق ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں، لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے؟ اور وہ آپ کا نکاح 2 دفعہ آپ کا نکاح ہوا، اور دونوں دفعہ اسی آدمی سے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آمنہ، آپ کبھی ضد نہیں کرتی تھیں، پھر اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر سبت علی حیران تھے۔ آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی، کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں تو آپ کی کسی بات کو رد کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ میں نہیں کر سکوں گی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، وہ کتنے اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے، یا مجھے کیا دے سکتا ہے۔ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے شادی کرا دیتے، لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو میں آپ سے کبھی بھی شکوہ نہ کرتی۔ لیکن سالار وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نگل نہیں سکتی۔ آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، میں سالار کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم 15 سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں، آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں۔ آمنہ، میں آپ کو مجبور کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک، لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بار سالار سے مل لیں، پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ ڈاکٹر سبت علی بے حد سنجیدہ تھے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر سالار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر سبت علی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ یہاں؟ ملازم حیران ہوا۔ ہاں، یہیں پر، ڈاکٹر سبت علی نے کہا۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا اشارہ اپنی متورم آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔ آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ لیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں، میں اندر کمرے میں اسے دیکھ لوں گی۔ یہاں نہیں، میں اندر کمرے سے اسے دیکھ لوں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ آدھ کھلا تھا، اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ آدھ کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح دیکھا جا سکتا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔
وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس نے ادھ کھلے دروازے سے لاؤنج میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا۔ وہ ایک طویل عرصے پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ ڈاکٹر ثبت علی اس سے گلے مل رہے تھے۔ اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ اس نے معانقہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹرل ٹیبل پر رکھا۔ معانقے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز، ربر بینڈ میں بندھے بالوں کی پونی، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ پر واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، ظاہر طور پر بہت بدل گیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر ثبت علی سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی اسے شادی کی مبارک دے رہے تھے۔ وہ وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی اور وہ ڈاکٹر ثبت علی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں، وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر ثبت علی کو بتا رہا تھا۔ بہت عرصے تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا اسے، اور میری پستی کی انتہا دیکھیں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی، اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے پاگل سمجھتا اور کہتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ آ جائے گی، تب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی۔ اتنے سالوں میں نے اللہ سے اتنی دعا کی اور توبہ کی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹرل ٹیبل کے شیشے کے کنارے اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رکا۔ مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نے کہا کہ وہ کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ معجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا کر ہی نہیں سکتی۔ میری خواہش ہے، دیکھیں میں نے اللہ سے کیا مانگا، ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے، جو مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں خواہش کے لیے پھر رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال عنصر کو بھلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزے کر دیتا، پر میرے جیسی آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہ برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزرا تھا، وہ ایک جھماکے کے ساتھ اسے خواب یاد آ گیا۔ میرے اللہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے تھے۔ وہ بے چینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی، خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا یہ وہی شخص تھا، یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ آدمی؟ اس نے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا جلال دراز قد نہیں تھا اور وہ شخص دراز قد تھا۔ سالار سکندر دراز قد تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی
اس آدمی کی رنگت صاف تھی، سالار کی رنگت صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا اور اندر ڈاکٹر سبت علی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا نہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک دعا قبول نہیں ہونے دی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ اس شخص میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئیں، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹا کر اسی کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے سوچا۔ اس نے ڈاکٹر سبت علی کو اسے صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ وہ اسے صالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد اور کسی ثبوت کی ضرورت تھی نہ گنجائش۔ اسے کیا بتا دیا گیا تھا اور کیا جتا دیا گیا تھا وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبت علی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آئی۔ ان کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا تھا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبت علی جس وقت کچن میں آئی اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھیں مگر چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں، ڈاکٹر سبت علی نے اس سے کہا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے اور نہ بھی کرتا ویسے ہی ہوتا جیسے پہلے تھا تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی۔ اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں مجھے لے جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔